ایک ولی کے بارے میں یہ بات بتاؤں گا. یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری علیہ رحمت و رضوان کے ایک چہتے خلیفہ تھے حضرت بابا فری الدین شکرگنج. اگرچہ وہ بالواسطہ بھی خلیفہ تھے خواجہ معین الدین چشتی کے علیہ رحمت و رضوان، لیکن ایک واسطے سے وہ مرید تھے کہ وہ حضرت قطب الدین بختیاری کاکی علیہ رحمت و رضوان کے بھی خلیفہ تھے. اب حضرت بابا فری الدین شکرگنج رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آپ کو سب کو معلوم ہے کہ وہ کیسے وہ سید تھے، سادات میں سے تھے، کیسے وہ پلٹ آئے. اچھا، ان کا ایک بھانجا تھا، ایک ہی بہن تھی ان کی، اور اس کا ایک بیٹا تھا، یتیم تھا. تو اس سے بہن نے کہا کہ چلو میں اس کو اپنے بھائی کے یہاں سپرد کر رہی ہوں تعلیم و تربیت کے لیے. لیکن وہ تھا بچپن سے، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا مادرزاد ولی. کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہی ان سے خوارق و عادات چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، وہ مادرزاد اولیاء ہوتے ہیں. جیسے غوث اعظم کے بارے میں، اپنے خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ نبوت اور ولایت یہ روح کو عطا کی جاتی ہے. اس پر بھی اعتراض ہوگا نا، کوئی باہر جا کے کہے گا کہ ولی تو کسبیات سے ہوتا ہے، بڑی تسبیح ہاتھ میں لینے سے، اور تسبیح کو رات دن آپ پڑھو 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 گنو پھر ولی ہو جاؤ گی. ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. بالکسب اولیاء ہوتا ہے، اسے بالجہد کہتے ہیں. بالجہد انہو بتقوی بمنزلتہ ارشادت القلب و روح. اس سے بھی ولی ہو جاتا ہے. کوئی زبردست کوئی کام کرے، کوئی نیکی کرے، کوئی تقوی کے کسی مقام پہ فائز ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے. کوئی عام بندہ بھی ولی ہو سکتا ہے، جو جھاڑو لگانے والا ہو، خدا تعالیٰ کو اس کا یہی پسند آیا ہو کہ وہ جھاڑو دینے والا. کوئی کماؤنڈ صاف کرنے والا بھی ولی ہو سکتا ہے، جوتے درست کرنے والا بھی ولی ہو سکتا ہے. لیکن ولی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی کی ذات کو دنیا میں مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد اس کی قبر کو ضرور ظاہر کرے گا کہ یہ میرا ولی تھا. سمجھ گئے؟ جیسے کوئی خاوند اپنے بیوی کے بغیر مر نہیں سکتا، وہ کہے گا کہ میری بیوی فلاں تھی یا فلاں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ رشتہ ولایت کو ظاہر کرتا ہے، یا اس کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے، ظاہری زندگی میں، یا بعد از مرگ قبر میں 200 سال یا 1000 سال بعد بھی اس کی لاش قبر سے نکل کے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نکل آئے گی، اور کوئی نہ کوئی خارق و عادات وصف صادر ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو یہ میری ولی کی قبر ہے. تو لوگ اس کو ولی ماننے لگیں گے 2000-3000 سال کے بعد بھی. یعنی کہ رشتہ ولایت کے بھی معدومیت کا شکار نہیں ہوتا ہے، وہ نکل آتا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت بابا فری الدین شکرگنج تعالیٰ کے ایک بھانجے تھے، مادرزاد ولی تھے، تو ان کا نام تھا صابر. تو جب وہ بابا فری الدین شکرگنج کے ہاں آئے، تشریف لائے، تو انہیں بھی لنگر کھانے کی ذمہ داری سونپی گئی. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ 3 سال پڑھا اور فوراً آدمی نکل آئے گا اور مسجد میں ممبر پہ چڑھ کے خطاب کرے گا. درویشوں کی ہاں، خانقاہوں کی ہاں، یہ طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ تو مدرسوں میں ہے، دارالعلوم میں ہے. پیر کی سنگت صحبت میں ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس میں جتنے بھی طریقے ہیں، آپ شروع کریں گے نا یک ضرب سے، پھر سارے ضربات سے جب آپ فارغ ہو جائیں گے، پھر آپ نفی اور اثبات کے دفتر میں چلی جائیں گے، پھر آپ دنیا سے مطلق باتیں کریں گے، اس کو کہیں گے تو کچھ نہیں ہے، بس میں اور میرا یار ہوں. جب اس سے نکل کر آپ فنا شیخ سے، فنا رسول سے، فنا اللہ میں بھی جائیں گے، ادھر سے بھی بقو باللہ کی طرف نکل جاؤ گے نا، تو تمہارے ہاتھ اور چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہی شے تم سے ظاہر ہو جائے گی جس پہ تمہارا پیر یا تمہارا خدا خود چاہے کہ یہ چیز اس سے ظاہر ہو جائے.
اگر خود چیزیں ظاہر کرنے کی کوشش کی تو ولایت نہیں رہتی ہے. یہ بات سمجھنا چاہیے اور اس سمجھ کو آپ تھوڑا سا وسیع کریں آپ. تو وہ جب آئے لنگر کھانے میں تو وہاں دو صاحبزادے تھے. پہلے ہی حضرت بابا فرید شکر گنج علیہ رحمہ کی اس کے اور ان کے بیچ میں یہ لڑائی ہوتی تھی. وہ کہتے کہ ہمارے باپ کا لنگر کھانا ہے, وہ مداخلت کیوں کرے, اور وہ کہتا تھا کہ نہیں وہ میرا ماما ہے اور مجھے اس نے لایا ہے لنگر کھانے میں. تو ایک دن انہوں نے لنگر پہلے ہی تقسیم کر دیا. جو لنگر بنتا ہے نا یہاں تو ایسا طریقہ نہیں, باہر ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ لنگر انہوں نے پہلے ہی تقسیم کر دیا بابا فرید شکر گنج علیہ رحمہ کے دو بیٹوں نے. تو اس پر حضرت صابر کو غصہ آیا تو اس نے کہا کس نے یہ لنگر تقسیم کر دیا میرے آنے سے پہلے؟ تو ان کو کیا کام ہے ادھر, وہ مر جائیں اور ان کی قبریں بن جائیں. ایسا کہنا تھا اور دونوں مر گئے, دونوں وفات پا گئے. ایسا ہی ان کی اہلیہ کے متعلق ہے. اور جب وہ پھر ولایت پر فائز ہو گئے انہیں پھر بھیج دیا گیا اتراکھنڈ کے ایک علاقے میں دہرادون, وہاں رڑکی ہے تحصیل, اس میں ان کا آج بھی مزار ہے, بڑا معروف ہے. لوگ جاتے ہیں, دور دور سے آتے ہیں جاتے ہیں. تو وہاں ان پر ایک سکر طاری ہوا. وہ سکر بولتے ہیں نا تم, سکر بھی, اور ہم سکر بھی بولتے ہیں اس کو. وہ ایک کیفیت ہوتی ہے, اس میں انسان نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. جہاں کھڑا ہو گیا اس انسان کو لگا اس کو بیماری ہے, لیکن وہ انوار و تجلیات کو دیکھتا رہتا ہے, اس کو بھوک نہیں لگتی ہے. یہ وہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس حدیث کو. بھوک نہیں لگتی ہے تو وضو ٹوٹتا ہی نہیں, کھاتا نہیں تو واش روم جائے گا کیوں؟ تو ایسے لوگوں کے ایک دن نہیں, 4 دن نہیں, 6 دن نہیں, 10 دن نہیں, 20 دن کیا 2 4 6 مہینے گزرتے ہیں ایسے ہی ایک ٹانگ پہ 2 ٹانگ پہ کھڑے ہوئے, اور نہ وضو کی ضرورت پڑتی ہے نہ غسل کی حاجت ہوتی ہے. اور نماز تو انہیں اس لیے پڑھنی نہیں ہوتی اس وقت کہ وہ اپنی حواس میں نہیں ہوتی, وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے محبت میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں, وہ دنیا و مافیہ کو بھول جاتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جب وہ بھول گئے, ہوش حواس میں نہیں رہے, تو سیدھی سی بات ہے وہ دیوانگی کا ایک وسیع تر مقام ہے دین اسلام میں, ہاں, جس پر میں کبھی بات کروں گا انشاءاللہ. دیوانہ اور دیوانگی تو اسی حالت میں رہتے ہیں, انہیں کچھ خبر نہیں رہتی ہے. اب میں بتانا چاہوں گا کہ وہ بھی کیا کرتے تھے کہ ان کے ہاں ایک ہی طالب تھا, شمس الدین ترک پانی پتی علیہ رحمت و رضوان, کہ وہ ان کا مزار جو تھا وہ ایک سکھ کے قبضے میں تھا, اس کے صحن میں تھا. بعد میں بہت سارے لوگوں نے کوشش کی اور اس کو آزاد کیا گیا. اب وہ انشاءاللہ مرجع خلائق ہے. پانی پت میں ان کا مزار ہے, اور کبھی گزرو گے آپ دلی کی طرف جاؤ گے تو جانا چاہیے. وہاں 5-7 اولیاء بڑے مشہور ہے. حضرت ایک تو یہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ, حضرت صابر پاک کے مرید, اور دوسرا وہاں پہ حضرت بو علی قلندر. اس طریقے سے کئی اولیاء وہاں پہ ہیں. تقسیم سے پہلے وہ اسلام کا بڑا دارالخلافہ مانا جاتا تھا. تقسیم کی بات تو وہ چیز رہی نہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اولیاء کے مزارات ویسے رہے جیسے تھے, اس سے بھی بہتر رہے. وہ جب بلاتے تھے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کو, وہ اس کو آواز دیتا ہے میرے شمس الدین کدھر گئے تم؟ اس کو تاخیر ہوتا تھا جواب دینے میں. وہ کہتا کہ تو اندھا ہو گیا, دکھتا کچھ نہیں. وہ اندھا ہو جاتا تھا. پھر 2 دن 4 دن بعد پھر اسے یاد آتا, پوچھتا شمس الدین تو آتے کیوں نہیں, کہاں ہو تم؟ وہ کہتا حضرت کیسے آؤں, اندھا جو ہوں.
6 دن سے 7 دن سے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں میرا شمس الدین اندھا کیسے رہ سکتا ہے, تیرے آنکھیں تو روشن ہے. وہ پھر سے ٹھیک ہو جاتا تھا.